مال کے اوپر، لوگوں کی دولت کے اوپر یوں ڈاکہ زنی شروع کر دی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور تم ان کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتے ہو، چیزیں دیتے ہو، پیسے پورے لیتے ہو اور چیزیں کم دیتے ہو، ناپ اور تول میں کمی کر کے تم چیزیں تھوڑی دے کر، وزن میں کم مقدار دے کر، ناپ اور تول کے اندر کمی کر کے، چیزیں لوگوں کو کم دے کر تم ان سے پیسے پورے وصول کرتے ہو، اپنا منافع اور منافع سے اوپر پیسے لیتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 85۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو، قال انہوں نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارا، من کوئی، الہ خدا، غیرہ اس کے سوا، اس کے بغیر، قد بے شک، جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا تو پورا کرو، الکیلا ناپ، والمیزان اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تفسدوا اور نہ برپا کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ذالکم یہ، خیر بہتر، لکم تمہارے لیے، ان اگر، کنتم تم ہو، مؤمنین ایمان لانے والے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اس سے قبل آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیوں اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ ماقبل آیات کے اندر انبیاء کرام کے مختلف حالات، واقعات اور ان کی قوموں کی نافرمانیاں اور قوموں کی نافرمانیوں کے نتیجے میں آنے والے مختلف عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک اور پیغمبر کا ذکر فرمایا۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ان کے بھائی یعنی ان کی برادری کے، سلسلہ نبوت کی جو برادری ہے، اس برادری کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قوم کا نام ذکر کرتا ہے، علاقے کا نام ذکر کرتا ہے، مدین۔ مدین صرف ایک بستی کا نام نہیں بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور قبیلے کے نام پر ہی بستی کا نام رکھ دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام مدین ہے، آپ کے قبیلے کے نام پر ہی اس بستی کا نام بھی مدین رکھا گیا۔ اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے کا نام ہوا مدین۔ مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار فاصلہ تھا، 80 دن کے سفر کی مقدار فاصلہ تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر غور کیجئے گا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی تبلیغ فرمائی جو تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو تبلیغ فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قال آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو، مدین کو ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارا کوئی خدا اس کے بغیر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا درس دے رہے ہیں اور توحید خالص کا درس دے رہے ہیں اور شرک سے بچنے کا درس دے رہے ہیں۔
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس وحی کی شکل میں اور میری نبوت کی شکل میں اور اس پیغام کی شکل میں اور میرے جو معجزات ہیں ان معجزات کی شکل میں تمہارے پاس آ گئی۔ کیا آ گئی؟ روشن دلیل آ گئی۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو ناپ اور تول کو۔ عبادت الہی کے بعد، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد اور شرک سے بچنے کے حکم کے بعد آپ نے اپنی قوم کو جو حکم دیا وہ حکم یہ تھا کہ تم ناپ اور تول میں پورا کرو، ناپ اور تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو، ناپ اور تول کو پورا رکھو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اور بھی حکم اپنی قوم کو دیا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ اے میری قوم، اس بات سے ڈر جاؤ، کیونکہ مدین کا جو علاقہ تھا یہ تجارتی شاہراہوں پر واقع تھا، تجارتی شاہراہیں مدین سے گزرتی تھی، مختلف قافلے، مختلف لوگ وہ مدین کے علاقے سے گزرتے تھے۔ تو جب وہ مدین کے علاقے سے گزرتے، وہاں سے وہ چیزوں کو خریدتے، اور قوم مدین کا حال کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ زمین کے اندر تم نے فساد برپا کر رکھا ہے، یعنی اتنے بڑے پیمانے پر تم ناپ اور تول کے اندر کمی کر رہے ہو اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دے رہے ہو کہ تم نے زمین کا پورا نظام ہی درہم برہم کر دیا ہے۔ تم نے لوگوں کے مال کے اوپر، لوگوں کی دولت کے اوپر یوں ڈاکہ زنی شروع کر دی ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور تم ان کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتے ہو، چیزیں دیتے ہو، پیسے پورے لیتے ہو اور چیزیں کم دیتے ہو۔ ناپ اور تول میں کمی کر کے تم چیزیں تھوڑی دے کر، وزن میں کم مقدار دے کر، ناپ اور تول کے اندر کمی کر کے چیزیں لوگوں کو کم دے کر تم ان سے پیسے پورے وصول کرتے ہو، اپنا منافع اور منافع سے اوپر پیسے لیتے ہو۔ یہ ظلم تم نے زمین کے اوپر بپا کر رکھا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرو۔ اگر آپ حضرات غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینا یہ کتنے بڑے درجے کا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ کو بڑا ہلکا پھلکا لیتے ہیں، وہ اس کو شاید گناہ صغیرہ بھی نہیں سمجھتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال کے اوپر ناجائز طور پر ڈاکہ ڈالنا، لوگوں سے مال لوٹ لینا، لوگوں کا مال ہتھیا لینا، وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ معمولی درجے کا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ زمین کے اوپر فساد ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں تجارت بھی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں خرید و فروخت کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ یہ لوگ جو تھے مدین کے لوگ، انہوں نے دو قسم کے الگ الگ پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں سے کوئی چیز خود خریدتے تھے تو ان کا پیمانہ اور تھا، اور جب لوگوں کو چیزیں بیچتے تھے تو ان کا پیمانہ اور تھا۔ دو طرح کے انہوں نے پیمانے بنا رکھے تھے، یعنی خود جب چیز خریدنی ہے بیچنے کے لیے، جب خود چیز خریدنی ہے پوری چیز خریدنی ہے، لیکن جب آگے چیز بیچنی ہے تو کم بیچنی ہے۔ یہ ان کا دھندا تھا، یہ ان کا کاروبار تھا، یہ ان کی معیشت تھی کہ وہ لوگوں سے مال لوٹ رہے تھے۔ وہ آنے جانے والے مسافروں کو اور قافلوں کو اور مختلف راہگیروں کو یوں لوٹتے تھے، یوں انہوں نے اندھیر نگری بپا کر رکھی تھی۔ آج بھی اگر ہم فی زمانہ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو بڑے لوگ ایسے ملتے ہیں جو حاجی ہیں، نمازی ہیں،
5 वक़्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने वाले हैं, लेकिन नाप तोल में कमी करते हैं। लेकिन वो इसके नमाज पढ़ने के बावजूद, अल्लाह की इबादत के बावजूद, अल्लाह के ज़िक्र के बावजूद, कुछ ऐसे भी शुराफा हमें नज़र आते हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल भी सजी होती है, उन्होंने दाढ़ी शरीफ रखी होती है, सर पे पगड़ी होती है, हाथ के अंदर तस्बीह होती है, मगर उनकी नीयत में खोट होता है, उनकी नीयत में फतूर होता है, उनकी नीयत में खराबी होती है। और वो उस खराबी को कैसे जाहिर करते हैं कि वो लोगों से नाजायज़ तौर पर यूं माल लूटते हैं कि उन्हें माल के अंदर कमी करके उनका माल नाजायज़ तरीके से हथिया लेते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी आयतों में गौर व खौज़ करने, अमल पेरा होने, कुरान के आफाकी पैगाम को दुनिया भर में आम करने की तौफीकात खैर अता फरमाए। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 85 के साथ आज की क्लास ख़त्म हुई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल आराफ की आयत नंबर 86 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।